تو ناظرین، آخر کار ناصر نے مرنے سے پہلے کہکشاں بیگم کی ساری سچائی فائز اور حریم کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ اس کے بعد جب ناصر مر جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بند کرنے کا سین ہوتا ہے، جب فائز کہتا ہے کہ ساری زندگی تم نے میری آنکھیں بند رکھیں اور تمہاری موت کے وقت یہ فریضہ انجام دینے میں پہنچ چکا ہوں، تو وہ سین بہت ہی ایموشنل تھا۔ اور ناصر کو جب ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ آخر کار تو میں نے مر ہی جانا ہے، لیکن میں اپنے سینے پر یہ بوجھ لے کر نہیں مر سکتا۔ وہ مرنے سے پہلے فائز اور حریم سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فائز اور حریم اسے تو معاف کر دیں، لیکن جو ان دونوں کے درمیان میں دوریاں آ چکی ہیں، اس خلا کو بھرنا اب ناممکن ہے۔ ناصر سے ساری سچائی جان لینے کے بعد حریم بہت روئے گی، لیکن اس کا دل پرسکون ہوگا کہ اس کے کردار پر لگے سارے الزام آخر کار دھل گئے۔ لیکن دوسری طرف فائز کا دل بہت بے چین ہوگا۔ وہ یہی سوچتا رہے گا کہ میں نے ناصر اور اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کتنا بڑا ظلم کر دیا، اپنی ہی محبت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اور اس کے دماغ میں وہ سب باتیں بار بار چلیں گی جب حریم چیخ چیخ کر اسے التجا کرتی رہی کہ ایک دفعہ تو مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیں، لیکن فائز نے آدھی رات کو اسے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ حریم سے معافی تو مانگنا چاہتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ کس منہ سے اس سے معافی مانگوں، اور سوچتا ہے کہ میری اپنی ماں نے ہی میری زندگی برباد کر دی، مجھے اپنی ہی نظروں میں اتنا گرا دیا کہ اب شاید میں کبھی بھی اٹھ نہ سکوں۔ اب اس سب کے بعد جب فائز اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ مجھے آپ کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے، تو کہکشاں بیگم کی تو ہوائیاں ہی اڑ جاتی ہیں، کیونکہ اس نے تو حریم کو فائز کی زندگی سے بڑی پلاننگ کے ساتھ نکالا ہی اسی لیے تھا کہ کہیں میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، اس لڑکی کی محبت میں آ کر کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ کہکشاں بیگم اپنے اس پلان میں تو کامیاب ہو گئیں کہ حریم کو ہمیشہ کے لیے فائز کی زندگی سے نکال دیا، لیکن جو ان کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ فائز بھی ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے۔ اس کے دل سے اپنی ماں کی محبت، اپنی ماں کی عزت ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ وہ کہکشاں بیگم کی اب مزید کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اور انہیں کہتا ہے کہ پلیز اتنا مت گریں کہ آپ کے لیے واپسی کے اور معافی کے راستے بالکل ہی بند ہو جائیں، اور خود کو جا کر روم میں بند کر لیتا ہے۔ اب لائبہ جب اپنے بھائی کو اس قدر پریشان دیکھتی ہے تو دروازے کھٹکاتی ہے اور اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی، میں تو آپ سے ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں کہ حریم بھابھی بہت اچھی لڑکی ہیں اور بہت باکردار لڑکی ہیں، لیکن افسوس کہ آپ نے اس وقت میری بات نہیں سنی۔ اب مزید دیر مت کریں اور جا کر حریم بھابھی سے معافی مانگ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں۔ لیکن فائز کے اندر ہمت ہی نہیں ہے حریم کا سامنا کرنے کی۔ اب کچھ دن تک جب فائز تھوڑا خود کو سنبھالتا ہے تو لائبہ کہتی ہے کہ بھائی، وقاص کہہ رہا ہے کہ ہمیں فوراً نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی امی اسے پریشرائز کر رہی ہیں کہیں اور شادی کے لیے۔ اگر ہمارا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ماں کی زبان بند ہو جائے گی۔ کہکشاں بیگم تو جب لائبہ کی یہ بات سنتی ہے تو ایک دفعہ پھر پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں کہہ چکی ہوں کہ تمہاری شادی وقاص سے نہیں ہو سکتی، تو پھر تم اپنی منمانی کیسے کر سکتی ہو؟ لائبہ تو اپنی ماں کے سامنے چپ ہو جاتی ہے، لیکن فائز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ میرے مرتے ہوئے باپ کی وصیت تھی کہ میں لائبہ کی شادی وقاص سے کروں، اور میں یہ فریضہ ضرور انجام دوں گا، اب چاہے آپ اس کی حامی بھریں یا پھر انکار کریں۔ اب لائبہ کے نکاح والے دن جب وہ پارلر تیار ہونے جا رہی ہوتی ہے تو اپنی ماں سے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت نہیں کریں گی، مجھے گلے نہیں لگائیں گی، جس پر کہکشاں بیگم کہتی ہے کہ جو اولاد اپنی ماں کی خوشیوں کو، ارمانوں کو اور خواہشوں کو روند کر اپنی منمانی کرتی ہے، اسے گلے نہیں لگایا جاتا اور نہ ہی دعائیں دی جاتی ہیں۔ لائبہ کہتی ہے کہ امی، وقاص سے شادی کا فیصلہ تو میں کر چکی ہوں، ہاں، لیکن مجھے آخری وقت تک، رخصتی تک آپ کا انتظار رہے گا، آپ کی دعاؤں کا انتظار رہے گا۔ اگر اپنی بیٹی سے تھوڑی سی بھی محبت ہو تو آ جائیے گا۔ اس کے بعد فائز مدثر سے ملنے جاتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے جو کچھ اس نے حریم کے متعلق کہا اور مدثر کے ساتھ جھگڑا کیا۔
لیکن مدثر کشادہ دل کے ساتھ اسے فوراً ہی معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فائز پوچھتا ہے کہ آپ سے ایک پرسنل سوال کر سکتا ہوں؟ اگر میں حریم کو چھوڑ دوں گا تو کیا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں گے؟ مدثر اس اچانک سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا، اسی لیے فائز کو کہتا ہے کہ یہ حریم کا پرسنل میٹر ہے، میرے خیال میں آپ کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل فائز مدثر کی آنکھوں میں حریم کے لیے وہی محبت، وہی چاہت اور عزت دیکھ چکا ہے جو کبھی فائز کے دل میں حریم کے لیے ہوتی تھی، اور فائز یہ سوچتا ہے کہ مدثر حریم کے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے، اور فائز کی اب یہی خواہش ہے کہ حریم جہاں بھی رہے بہت خوش رہے، کیونکہ اسے احساس ہے کہ حریم نے فائز اور اس کی ماں کی وجہ سے پہلے ہی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس کی خواہش ہے کہ حریم کے دل میں اب کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ ابھی فائز مدثر کے آفس بیٹھا ہی ہوگا کہ اتنے میں حریم آفس میں داخل ہوگی اور فائز کو مدثر کے آفس میں دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو جائے گی کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ فائز کھڑا ہو کے حریم سے کہے گا کہ دراصل میں لائبہ اور وقاص کا نکاح کرنے والا ہوں اور لائبہ کی خواہش پر آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کروں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا آپ لوگ میری بہن کا ایونٹ مینیج کر دیں گے۔ حریم تو شاید کبھی بھی اب دوبارہ اپنی زندگی میں فائز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہاں بات لائبہ کی ہے اور لائبہ کو وہ بہنوں کی طرح محبت کرتی ہے، اسی لیے وہ کہتی ہے کہ میں لائبہ کے فنکشن پر ضرور آؤں گی اور اس کا فنکشن خود اپنے ہاتھوں سے ڈیکور کروں گی۔ اب حریم جب لائبہ سے ملتی ہے تو اسے بہت دعائیں دیتی ہے اور ساتھ ہی اسے سمجھاتی بھی ہے کہ تمہیں چاہے کوئی کتنا بھی منع کرے، کتنی بھی لاجک دے، لیکن اپنی کوئی بھی بات، حتیٰ کہ کوئی غلطی بھی وقاص سے کبھی مت چھپانا، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اگر اعتماد ختم ہو جائے تو رشتے میں کوئی جان باقی نہیں رہتی۔ لائبہ حریم کی آنکھوں میں غور سے دیکھتی ہے جہاں اسے اداسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسے احساس ہے کہ حریم بھابھی کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹ چکا ہے، تو وہ حریم سے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے اب آپ فائز بھائی کو کبھی نہیں اپنائیں گی اور شاید کبھی معاف بھی نہ کریں، لیکن آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں فائز بھائی کی طرفداری کر رہی ہوں، لیکن فائز بھائی اس وقت بہت دکھی ہیں، اتنے دکھی کہ ان کے دکھ کی گہرائی کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ ہو سکے تو بھائی کو معاف کر دیں، کیونکہ بھائی کو ماما نے اور ناصر نے جس طرح سے مس گائیڈ کیا تھا اور جس طرح سے آپ کے خلاف ثبوت بنا کر دیے تھے، کوئی بھی انسان ہوتا بھائی کی جگہ تو غلط فہمی کا شکار ضرور ہو جاتا۔ حریم لائبہ سے کہتی ہے کہ فائز کے میرے اوپر، میرے گھر والوں کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں نے ان کے بدلے فائز کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی، لیکن ان احسانات کے بدلے میں صرف فائز کو معاف کر سکتی ہوں، اپنی زندگی میں دوبارہ شامل نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فائز حریم کو واپس اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے تگ و دو کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا، یا خود ہی حریم کو چھوڑ کر اس کا ہاتھ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مدثر کے ہاتھ میں دے دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔